نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں دونوں پاؤں کا ملانا مسلم شریف میں مجھے نہیں ملا، تو آپ کو کس نے کہا مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے؟ یہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، تو میں نے رات کے اندھیرے میں جب میں نے آپ کو یعنی ہاتھ لگایا تو آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں یوں ملی ہوئی سجدہ کرتے ہوئے اور پنجے قبلہ رخ تھے۔ وہ جو ہمارے پمفلٹ میں جو حوالے لکھے ہوئے ہیں نا، جب میں جنرل کسی پوسچر کے بارے میں لکھتا ہوں نا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، اور آگے 8-10 حدیثوں کے حوالے لکھے ہوتے ہیں، تو کچھ حصہ ایک حدیث میں ہوتا ہے، کچھ دوسرا، کچھ تیسرا۔ یہ تو قرآن میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ سب کچھ موجود ہو۔ قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، 6 دفعہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان جو ہے وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، اور قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس فرشتے کو کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ وہ پھر سورۃ الجن میں آیا ہے، آیت نمبر 50 میں، 50 نمبر میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورۃ الکہف کے اندر، کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کے اندر۔ اس آیت کے بغیر آپ کو قرآن میں 6 دفعہ پڑھنے سے سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور بعض کافروں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ جی ایک طرف تو قرآن کہتا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا، ایک فرشتہ اڑ گیا۔ تو پھر میں نے بتایا کہ فرشتوں کے ساتھ اس جن کو بھی حکم تھا تغلیب کے قاعدے میں، جس طرح ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک فیمیل ہے اور 49 میل ہیں، تو اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے نا کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو وہ گرل نے بھی کھڑا ہونا ہے استاد کے احترام میں، ٹھیک ہے؟ وہ تو تغلیب کے قاعدے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسا قرآن میں اکثر مذکر کے سیغے آئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مونس یعنی عورتوں کے لیے وہ باتیں نہیں ہیں۔